بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید میرے قارئین کو جو مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے میں آج جو قصہ لائی ہوں وہ ہے غزوہ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے، اور غزوہ آپ جانتے ہی ہوں گے کسے کہتے ہیں، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو تو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا۔ اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے، یعنی وقفے سے وہ اونٹ پر سوار ہوتے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور پر ہی مدینہ طیبہ کے والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، یعنی جانا تو تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا، یعنی حکم ان کا ہوا تھا، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذرین، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ منورہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، یعنی غزوہ پر نہ جا سکے، جن کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر لیا، اور صحابہ رضوان اللہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور ان سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ تو بیان کچھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور اپنے جان نثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ اور ہم لوگ ہیں آج کل جو لوگ ہیں وہ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کی سیرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔